کیا یہ آخری رمضان ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا، آخری رمضان کا بھی بتایا۔ کیا یہ آخری رمضان ہے؟ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکت کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کے ظہور خروج سے ماقبل کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور پر بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہیں اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی کنگرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگا۔ یہ ذیقعد میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے پرسرے پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کی ایک جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر مدرجہ ذیل احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مؤمنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، وہ 3 عمل یہ ہیں، جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت میں مبتلا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اپنے چہرے پر پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔